کے شو میں اگر پانی روکا تو جنگ ہوگی. سلامتی، عزت اور ناقابل تنسیق حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں. واگا بارڈر، فضائی حدود اور بھارت سے ہر قسم کی تجارت فوری بند. بھارت کو منہ توڑ جواب. السلام علیکم. پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. ناظرین، 7 لاکھ جو فوجی بھارت نے تعینات کیے ہوئے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، میرا خیال سے ان کو چوڑیاں پہرا دینی چاہیے، کیونکہ کسی حملے کو روکنے میں تو وہ ناکام ہوتے ہی ہیں، لیکن بھارت کا جو منہ کالا پوری دنیا میں ہوتا ہے، اس منہ کو چھپانے کے لیے بھارت فوراً الزام تراشی پاکستان پر کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ الزام تراشی من گھڑت سیاسی بیانیہ جو بھارت کی طرف سے الزام تراشی کا بنایا جاتا ہے، یہ وہ پرانی روایت ہے جس کو اب شاید ہم سن کر بھی ہنسی سکتے ہیں، بلکہ ہنسے بھی کیا، ہمارا پڑوسی ملک ہے، مجبوری ہے کہ افسوس ہوتا ہے کہ سوچ کے اوپر بنا کسی تحقیق. اگر ہم شروع کریں سال 2007 سے، جب حملے سمجھوتا ایکسپریس پر ہوا، جس کے بارے میں بعد میں انکشاف ہوا کہ یہ تمام جو تھا وہ انہی کے اپنے فوج کے میجر رمیش، سابق میجر تھے وہ، اور ان کے ساتھ کچھ ہندواتا ان کے ایکسٹریمسٹ ملوث تھے اس دھماکے کے اندر. پھر ممبئی اٹیک ہوا، پوری دنیا میں شور مچا. اس نااہل فوج جو بھارت کی ہے، یعنی ان کے اپنے قانون سازی انسداد دہشت گردی کے، ان کے اپنے سی بی آئی کے افسر نے 2013 میں انکشاف کیا، ستیش ورما نے، کہ یہ اس لیے ہوا تھا کہ ہم انسداد دہشت گردی کے مضبوط قوانین بنوانا چاہتے تھے. پھر کیرالہ میں ہوا 2018 میں، کہا گیا جی مدھیہ پردیش اور راجستھان میں جو سیاسی بیانیہ تھا اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو چڑھانے کے لیے یہ کیا گیا تھا، اینٹی مسلم بیانیے کے لیے کیا گیا تھا. اسی طرح پھر اس کے بعد پلوامہ میں جو ہوا اس کے بارے میں خود سابق گورنر نے انکشافات کیے. پھر راجوڑی میں 5 بھارتی ہلاک ہوئے. بی جے پی نے اس لیے کروایا کہ وہ جو اینٹی مسلم سینٹیمنٹس کو اجاگر کر سکے. تو ان کی اپنی فوج ان کے منہ پر ہمیشہ کالک ملتی ہے، لیکن اس کالک کو مٹانے کا نہ ان میں ہمت ہے، نہ احتساب کرنے کی بات ہے. کل راہل گاندھی نے بھی یہ کہا تھا جی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنا حساب کتاب کریں، پوچھیں یہ جو فوج آپ کی 7 لاکھ آپ نے مسلط کی ہوئی ہے کشمیر میں کہ یہ کر کیا رہی ہے آخرکار، یہ کیوں نہیں روک سکی کہ اندر جا کر، جہاں آپ کا پورا اس وقت کئی 100 کلومیٹر کے اندر جا کے آپ کے اس وقت جہاں آپ نے وار زون پوری بنائی ہوئی ہے، وہاں پر جا کر ایک حملہ ہو جاتا ہے اور آپ الزام من گھڑت فوراً پاکستان پہ لگا دیتے ہیں، کیونکہ نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کچھ ایسا ہوا ہے. یہ پورا فالس فلیگ آپریشن تھا. خیر، پاکستان نے آج جواب دیا ہے، نہ صرف جواب دیا ہے بلکہ اضافی اقدامات بھی کیے ہیں. ایئر اسپیس ہی بند کر دیا ہے، یعنی آپ نے جو کیا تھا اس کا جواب تو دیا ہے، منہ توڑ جواب دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھرپور اور تسلی بخش آپ کو ایک اور بھی ساتھ میں چیزیں دی ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں. عبداللہ گل صاحب سینئر تجزیہ نگار پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، سینئر سیاستدان اجمل وزیر صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. دونوں خوش آمدید کہتے ہیں. عبداللہ گل صاحب، کتنا سیٹسفیکٹری جواب ہے آپ کی نظر میں؟ اور یہ جو بھارت کی اپنی، کیونکہ ہماری فوج پہ یا ہمارے آرمی چیف پہ تنقید کر رہی ہیں، بتائیں ان کی اپنی فوج نے، ان کی اپنی جو ایجنسیز ہیں، ہاؤ دے ہیو فیلڈ ملٹیپل ٹائمز انڈین، اگر آپ دیکھی جائے اوور دا ایئرز، اینڈ دے آر فیلنگ رائٹ ناؤ ایز ویل. کتنی بار یہ فیل ہوئے ہیں، آپ کیا بتائیں گے اس تاریخ پہ؟ گل صاحب گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو پرسوں سے ڈرامہ رچایا ہوا ہے، اس کا تو بھانڈا بیچ چوراہے پھوٹ چکا ہے، اور اب بھارت کے اندر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں، اور کانگریس نے جو ہے وہ یہ سوال پوچھ لیا کہ ہماری سیکیورٹی ادارے اور ہماری سیکیورٹی لیبس یہ موجود تھا. اب اس کے اوپر مزید، کیونکہ نہ لاشیں تھیں، نہ گولیوں کی آواز آئی، اور نہ ہی کسی نے وہاں فوجی نقل و حرکت کو وہاں محسوس کیا، لیکن یہ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا. نہ اٹالین ایمبیسی کی طرف سے، نہ اسرائیلی ایمبیسی کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ان کا کوئی آدمی جو ہے وہ مارا گیا یا نہیں مارا گیا. یہ تمام جھوٹ کا پلندہ تھا. اب جو آپ نے ایروسپیس کی بات کی، یہ بڑی اہم بات ہے. ایروسپیس پہ جب پاکستان نے پچھلی دفعہ بند کیا تھا تو ان کو $100 ملین کا مہینے کا نقصان ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان نے یہ طویل عرصے کے لیے بند کر لیا تو ان کی ایئر لائن جو ہیں وہ کلیپس کر جائیں گی، یا پھر ان کے کرایوں میں ہوش ربا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گا. کیونکہ چاہے وہ سینٹرل ایشیا ہو، چاہے وہ یورپ کے روٹس ہوں، یا وہ پھر دیگر عرب ممالک کے روٹس ہوں، اس کو پاکستان کی ضرورت ہے، اور یہاں سے لینڈ کے روٹ کے ساتھ ان کو گزرنا پڑتا ہے. دوسری بات اس کے اندر جو ہے وہ اگر ہم موازنہ کر لیں کہ ان کی پروفیشنلزم کا، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، آپ دیکھ لیں ہمارا میڈیا کا کتنا جو ہے وہ میرے خیال میں مدبرانہ
اور ٹو دا پوائنٹ جو ہے وہ رسپانس تھا. لیکن اس کے مقابلے میں وہاں آپ دیکھیں جنرل بخشی کو دیکھیں, دیگر ایسے لوگوں کو دیکھیں, تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ کس طرح ہیجانی کیفیت ان پہ طاری تھی. اور میرا تو نہیں خیال کہ وہ ان کو کبھی کسی نے سپاہی بھی جو ہے وہ پاکستان کا وہ اس طرح سے عمل کرے جس طریقے سے جنرل بخشی اور دیگر لوگ کر رہے ہیں, اور وداؤٹ لاجک اور وار صاحب 7 لاکھ فوجی ہیں, 7 لاکھ, تو یہ 7 لاکھ فوجی کس کام کے ہیں؟ اور پھر یہ بتائیں کہ یہ تو کوئی سوال پوچھنے والا, یعنی ان کی کانگریس نے پوچھ لیا سوال, اچھا ہے, ورنہ کوئی احتساب ہے ان کا کہ وہ فوج جو پیسے وہاں پہ بیٹھ کے کھا رہی ہے ان کے بجٹ کے یا جو بھی ان کے ایکسپینڈیچرز میں سے جا رہا ہے, what are they doing over the years؟ ان کو ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے, وہ فالس فلیگ آپریشن کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا الزام پاکستان پہ لگا دیتے ہیں. کوئی احتساب ہوتا ہے ان کا کہ یہ جو بندے بعد میں انہی کے اپنے پکڑے جاتے ہیں کہ کیا انہوں نے اندر سے ہی اس وقت یہ کروایا ہوتا؟ جی کوئی احتساب نہیں ہوتا. جنرل بپن راوت جو ان کا کمانڈر ڈیفنس سروسز تھا CDS, اس کو اپنے ہی ملک میں ہیلی کاپٹر کے اندر جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا, اور اس کے اندر باقاعدہ ان کا ایئر فورس چیف اور نیول چیف اور آرمی کی کمانڈ جو تھی وہ شامل تھی. تو پھر کیا ہوا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ بات پی گئے. ان کا جو ایک نیوکلیئر سب مرین تھی جس کو انہوں نے ابھی لانچ کیا تھا, اور وہاں اس کو جو ہے ابھی وہ پورٹ کے اوپر کھڑی ہوئی تھی, وہاں جیٹی کے اوپر, اور پتہ چلا کہ اس کا جو اس نے ڈائیو کر دی, لیکن اوپر سے جو اس کا وہ جو ڈھکنا تھا وہ کھلا رہ گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ وہیں کی وہیں ڈوب گئی, ابھی وہ اڑنے بھی نہ پائی تھی کہ گرفتار ہو گئی. تیجا جیٹ کے حوالے سے پچھلے 23 سال سے تیجا جیٹ جو ہے وہ ان کا پروجیکٹ جو ہے وہ بالکل کھٹائی میں پڑا ہوا ہے, اور اس کا میں نہیں کہہ رہا بلکہ ان کے ایئر فورس چیف جو ہے وہ خود اس کے اوپر لان تان کر رہے ہیں. جو ان کی آرمی کا حال ہے, دنیا کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ جو ہے اس ٹائم پہ بھارت کا ہے, لیکن پروفیشنلزم کا یہ عالم ہے کہ وہ زیرو ہے. ان کی ایئر فورس جو ہے 42.5 سکواڈرنز ان کو چاہیے ہیں, جبکہ اس ٹائم پہ ان کے پاس جو آپریشنل سکواڈرنز ہیں وہ تقریباً 32 ہیں, جو پاکستان کے ساتھ کوئی میچ نہیں ہے, کیونکہ پاکستان ایئر فورس دنیا کی پہلی 7 بڑی ایئر فورس میں جو ہے انٹرنیشنل ریٹنگ کے مطابق ابھی حالیہ وہ شامل ہو گئی ہے. پاکستان آرمی کی پروفیشنلزم کا یہ عالم ہے کہ جو 149 کنٹریز نے برطانیہ کے اندر جو ابھی حالیہ جو وہاں ان کا جو 2 سال سے ایکسرسائزز ہو رہی تھیں, پاکستان آرمی نمبر 1 آئی. اور یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کا جو میسائل سسٹم ہے, الحمدللہ بھارت کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جو پاکستان کے میسائل کے اوپر جو ہے کنونشنل اور نان کنونشنل جو ہے وہ طریقے سے ہم اس کو ہٹ کرنے کا جو ہے وہ حق محفوظ رکھتے ہیں. ہمارا شاہین 3 میسائل ہے, ہمارا شاہین 1 اور شاہین 2 ہے, ہمارے شارٹ رینج, میڈیم رینج, اور اسی طریقے سے سب میں بڑے دفاعی بجٹ کے ساتھ سب میں زیادہ نااہل فوج جو ہے ہمارا پڑوسی ملک پال رہا ہے, جو بار بار اپنی غفلت یا بار بار فالس فلیگ آپریشن کر کے اپنے ملک کو بدنام کرتی ہے, بدنامی سے بچانے کے لیے الزام پاکستان پہ لگاتی ہے. اجمل وزیر صاحب آپ فرمائیے گا, کیونکہ یہ تنقید وہاں سے ہو رہی ہے, لیکن اصل حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تو کھلے ایک پوری اگر پلے بک اگر دیکھی جائے سٹارٹنگ فرام 2000 سے 2007, 8, 13, 17, 18, 19, ہر 2 یا 3 سال بعد کسی سیاسی مقصد کے لیے اجمل وزیر صاحب انہوں نے یہ کیا ہے اور پھر دوبارہ کیا ہے. کیا کہتے ہیں وزیر صاحب اس پہ آپ؟ دیکھیں, پہلے تو صفان میں یہ بات کروں گا کہ جو آج ہماری قومی سلامتی کمیٹی کی جو آج کی میٹنگ ہوئی ہے بالکل بر وقت میٹنگ ہوئی ہے, اور قومی ہمارا جو مفاد ہے اس کے عین مطابق ہوئی ہے. میرے خیال میں کہ یہ بڑا اچھا ایک اقدام ہوا ہے کہ فوری طور پر کیا گیا ہے, اور جو بھی اس میں فیصلے کیے گئے ہیں وہ بہت میرے خیال میں کہ پاکستان کے مفاد میں ہیں. جہاں تک بات ہے کہ انڈیا کے حوالے سے جو آپ نے ابھی بات کی ہے, دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا والا جو یہ مسئلہ ہے یا یہ جو کچھ ہوا ہے, یہ جو پہلگام والا جو مسئلہ ہے, یہ سارا آرٹیفیشل کوئی بنایا گیا ہے, اور اس کی کیا وجوہات تھی, کیوں انہوں نے یہ سارا کچھ کیا, کیونکہ ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان کو تو خود ان کی جو وہ میڈیا جو چیخ کر بول رہی ہے ان کے پاس نہ تو اس چیز کی کوئی ثبوت ہے, نہ ان کے حکومت کے پاس ثبوت ہے, نہ کوئی ان کی انٹیلیجنس کے پاس کوئی ثبوت ہے یا کوئی ایسی بات ہے جس کے اوپر یہ بات کر سکے. یک طرفہ ان کا اپنا کام ہے اور اس کے اوپر انہوں نے اس طرح کے فیصلے کیے. دیکھیں
اگر ان کو شوق ہے ہندوستان کو یا مودی کو یہ شوق ہے تو شوق پورا کر لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی یہ شوق وہ فرما چکے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو پلوامہ کے وقت میں پھر بالا کوٹ کا جب ہوا تو ابھینندن کا آپ کے سامنے ہے کہ پھر پکڑا گیا اور پھر جو ان کے ساتھ ہوا. میں تو اس حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے, یہ جس طریقے سے بھی, جس طرح اب دیکھیں اب سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے اب وہ اتنا بھکلا گیا ہے کہ ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے یا اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ وہ جو معاہدہ ہوا ہے اگر اس معاہدے کے شق 12 اور کلاس 4 کو آپ پڑھے تو وہ یک طرفہ طور پر وہ کر نہیں سکتی, یہ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. لیکن یہ جو آج ہم نے جو سندھ طاس معاہدے پہ سٹیٹمنٹ دیا, آپ نے نیشنل سیکورٹی کا حوالہ دیا, ہم نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ اٹ ول بی این ایکٹ آف وار. اگر آپ نے سوچا بھی کرنے کا تو یہ جنگ ہوگی, جنگی اقدام ہوگا. اس پہ آ رہا ہوں تو سر یہ مجھے پتا ہے وہاں پہ حالت کیا ہوگی یہ سن کر. میں صفان جو بات آپ کو کر رہا ہوں نا, میں تو صرف وہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ دنیا کے قوانین کو دیکھ کر آپ یہ بات کرتے ہیں تو وہ یہ بہت بڑا بلنڈر کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے. اب اس کے مقابلے میں جو آج ہماری قومی سلامتی کی جو میٹنگ میں فیصلے ہوئے ہیں اس کے لیے ہم تیار ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہندوستان کب سے لگا ہوا ہے. بلوچستان میں انہوں نے کیا نہیں کیا, اس سے پہلے آپ کراچی کو دیکھ لیں, جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس میں ان کی انوالومنٹ را کی جو تھی, اور بلوچستان میں جتنے بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس میں یہ انوالو ہے. ہمارے ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں جو ہے ان میں وہ کب سے انوالو ہے. انہوں نے تو ہمارے خلاف ایک موقع ہی نہیں گنوایا, انہوں نے ہمارے خلاف جنگ کی. تو اگر ان کو جنگ ہی پسند ہے اور وہ یہ سمجھتے کہ جنگ, تو پھر پاکستانی قوم مینٹلی طور پر ان چیزوں کے لیے اب بالکل تیار ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اسے تو بہتر ہے کہ یہ جو ہے نا جب یہ پہل کرنا چاہتے تو پہل کرے اور پھر اس کا انجام بھی دیکھ لے. کیونکہ پاکستان پچھلے 20-30 سال سے ایک ایسے جنگ میں مبتلا ہے جو ہندوستان کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا ہے, جس کا مقابلہ ہندوستان کا فوجی خواب میں بھی نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, نہ وہاں کی عوام اور نہ وہاں کی فوج سوچ سکتی ہے, وہ تو کر نہیں سکتے. لیکن اجمل صاحب یہ بتائیں کہ ابھی کچھ دن پہلے وہ کنونشن ہوئی تھی. ایک منٹ صفان میری بات سنیں, ہم تے آئے روز ہمارے جو افواج پاکستان کے جو فورسز کے جوان ہیں وہ چاہے جس رینک کے ہوئے, ہم تو شہادتیں اٹھا رہے ہیں, عوام کے اٹھا رہے ہیں. ہمارے اوپر تو ویسے بھی ان کی جو جنگ جس طریقے سے انڈیا کی را اور وہ سارا کچھ وہ جس طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو اگر ان کو یہ شوق ہے تو بالکل پورا کر لیں. میرا نہیں خیال کہ پاکستانی قوم ایز اے قوم اس وقت ان گدڑ بکیوں سے یا ان چیزوں سے گھبرا رہی ہے. اگر وہ ایک دفعہ نہیں تو ہم 100 دفعہ اس کے لیے تیار ہیں, آئیں میدان میں, پھر جو کچھ دیکھا جائے گا. بالکل آپ نے اجمل وزیر صاحب میرے خیال سے احاطہ کر دیا ہے ساری چیز کا. یہ بتائیں کہ ہم نے ایک آرمی چیف نے سٹیٹمنٹ دی کہ جو کچھ دن قبل جس پر بڑا چرچا ہوا بھارت میں, شور بچہ, چیخیں اٹھی, میڈیا بھی, ان کی سیاستدان بھی, ان کی ہر طرف سے, کہ جب انہوں نے کہا کشمیر شہرک تھا, کشمیر شہرک ہے اور کشمیر شہرک رہے گا, پاکستان کا سٹانس رکھ دیا. تو آج جو یہ کہا ہے کہ ایکٹ آف وار ہوگی, پانی والا معاملہ اگر آپ نے چھیڑا تو یہ ہم جنگ تصور کریں گے, اس پہ کوئی یہ ریڈ لائن ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے بعد کھلبلی مچی ہوگی؟ کشمیر والی سٹیٹمنٹ پہ پہلے رو رہے تھے, ماتم ہو رہا تھا, آج یہ معاملہ بھی چھیڑ دیا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ بیسیکلی یہ جو مودی ہے یہ وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے ہندوتا کا اور وہ سارا مسئلہ وہ چلا رہے ہیں, اور وہ جو ڈومیسٹک مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, جو وہ وقف کی جو زمینیں ہیں ان کے اوپر وہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ سارا اس چیز سے ذہن ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک پروگرام بنایا. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ موجودہ صورتحال میں ہمیشہ سے, لیکن موجودہ صورتحال میں جو ہمارے آرمی چیف صاحب نے اس دن جو یہ بات کی ہے, تو اس سے ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ جو ہے نا یہ صرف باتیں نہیں ہیں, اور یہ وقت گزر چکا ہے. شاید پہلے کچھ ایسا ہوگا کہ کسی چیز پہ یہ کہ چلو اب نہ صحیح تھوڑا سا گزارا کرنے والے, لیکن ابھی کی جو قیادت ہے وہ اس پہ مکمل کنونس ہے کہ اگر وہ ایک قدم بڑھائیں گے جنگ کی طرف تو ہم 10 قدم آگے بڑھائیں گے. تو اس چیز پہ
تو ہم کنونس ہے، ایز اے قوم بھی کنونس ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی جنگ ہو، لیکن اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے لیے ہم منٹلی طور پر تیار ہے، کیونکہ یہ جنگ ہم ویسے بھی لڑ رہے تو یہ بھی صحیح. بالکل. اور یہ بہت آپ نے جو خوب بات کی وہ یہ کہ جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں وہ جنگ وہ اپنے خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے لڑنے کے نہیں. وہ جو آپ نے بات کی بڑی خوب بات ہے، اور 20 سال سے لڑ رہے ہیں، شہادتیں بھی دے رہے ہیں اور دشمن کی کمر بھی توڑ چکے ہیں اور مسلسل ابھی بھی لڑ رہے ہیں. عبداللہ گل صاحب، یہ بات کیونکہ ہماری جو فوج ہے ماشاءاللہ، جس طرح ہم نے دہشت گردی کو شکست دی یا دہشت گردی کے خلاف ہم اس وقت ایک جنگ میں ہیں، بھارتی فوج سوچ بھی سکتی ہے، اپنے خواب میں بھی تصور کر سکتی ہے جس ہماری جو ٹرینڈ افواج ہے جس طرح دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے. کین دے ایون تھنک اباؤٹ اٹ گل صاحب، انڈینز؟ دیکھیں، جہاں تک بھارتی فوج کا تعلق ہے تو وہ نیکسلائٹس کے ساتھ جو ہے وہ حالت جنگ میں ہیں، اور اس سے پہلے جافنا کے اندر ان کا ایک بہت بڑا انکاؤنٹر تھا. دونوں جگہ پہ بھارت کو بہت ذلت اور ہزیمت کا شکار ہونا پڑا. ابھی تک ان کے تقریباً پچھلے 10 سال میں نیکسلائٹس کے خلاف ایک ٹرینڈ فوج کے تقریباً 2500 جوان اور افسر جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں، اور یہ جنگ ان کے قابو سے باہر نکل گئی ہے. سکھوں کے خلاف آپ دیکھ لیں تو وہاں بھی ان کو مار پڑی ہے. ابھی بہرحال یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ، لیکن سیفان خان صاحب دیکھیں، یہ بات نہیں ہونی چاہیے. بات یہ ہونی چاہیے کہ بھارت ایسا کیوں کر رہا ہے اور کس کی ایما پہ کر رہا ہے، تو اس کو جاننا بڑا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مغرب، خاص طور پہ امریکہ، چائنا کی کنٹینمنٹ پالیسی چاہتا ہے. چائنا کو جو ہے وہ روکنا چاہتا ہے، کیونکہ ہر میدان میں دنیا کے چائنا جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے امریکہ کی خود مختاری کو. اس لیے چائنا کو روکنے کے لیے بھارت جو ہے انہوں نے اپنی آپشن بنا لی ہے، اور اس کے لیے وہ جو ہے بھارت کے پلڑے میں وزن ڈال رہے ہیں. بھارت نے ایک مکروہ پلان بنایا کہ وہ کشمیر میں اس قسم کا ایک جو ہے وہ فال فلیگ آپریشن کرے گا، اور اس آڑ کے اندر وہ امریکہ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اس کے بدلے میں امریکہ جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان پہ پریشر ماؤنٹ کرے گا، اور وہ چاہے آبی ہو، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ عسکری ہو. اس کے لیے وہ جو ہے وہ کیا ان کی حکمت عملی پاکستان سے 4 پوائنٹ ان کو چاہیے ہیں، اور یہ وقت آنے پہ آپ کو پتہ چل جائیں گے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایران سے دور کرو، کیونکہ انہوں نے آئسولیٹ کرنا ہے ایران کو، اور آئسولیشن کے لیے جو پاکستان کا 909 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، اس کے اوپر آئسولیشن کی جائے، جو کہ ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ پاکستان کے اسٹریٹجک اور نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. دوسری چیز، ان کو جو ہے وہ سی پیک کے اوپر گو سلو پالیسی کی بات کر رہے ہیں کہ سی پیک پہ پاکستان چین کے ساتھ روابط تو رکھے، لیکن گو سلو پالیسی ہو، پاکستان اس کو سلو کر دے تاکہ پاکستان اور چین کے درمیان میں رکھنا پڑ جائے. یہ بھی ممکن نہیں ہوگا، بیکاز چائنا اور پاکستان، میری بات سنیے گا، چائنا اور پاکستان جو ہے آل ویدر ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فرینڈز ہیں. تیسری بات اس کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے ورکنگ ریلیشن شپ قائم کیے جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ قائد اعظم پالیسی کی نفی ہے، اور یہ کوئی حکومت یہ نہیں کرے گی اور نہ کرنا چاہیے اور نہ یہ کر سکتی ہے. اس لیے اسرائیل کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بھی قائم نہیں ہو سکتے. اور چوتھا اور آخری اس کے اندر نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان سے نیوکلیئر کے اوپر فریز کرنا، کیپ کرنا یا رول بیک کرنا جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ 30 سال سے ان کی خواہش ہے، یہ ممکن نہیں ہے. پاکستان انشاءاللہ ایک مضبوط ملک ہے، وہ ان تمام پریشرز کو رد کرتا آیا ہے، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ پاکستان لک ویسٹ پالیسی سے لک ایسٹ پالیسی پہ جو ہے بہت تیزی سے جائے گا. میری یہ ساری بات کا جو مقصد ہے، میں بات مکمل کر لوں، میری ساری بات کا جو اہم پہلو ہے وہ ہے تلسی گیبٹ، جو کہ بھارتی نژاد خاتون ہیں اور اس ٹائم پہ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی امریکہ CIA کی وہ چیف ہیں. انہوں نے 3 ہفتے قبل جو ہے وہ بھارت کا دورہ کیا اور نریندر مودی سے
मुलाकात की। हालांकि अमेरिका की अभी तक ना ही कोई स्टेटेड पॉलिसी डिफेंस के ऊपर, ना स्ट्रेटजी के ऊपर, और ना ही डिप्लोमेटिक जो है वो भारत के लिए आई। उनका इंटरेस्ट इस रीजन में वाहिद जो है वो अफगानिस्तान से असला वापसी का है। तो तुलसी गैबर्ट को अफगानिस्तान जाना चाहिए था, पाकिस्तान आना चाहिए था, ये भारत क्यों पहुंची? इसलिए कि वो भारत को ये मजबूर करते हैं कि तुम कोई ऐसा किरदार अदा करो ताकि अमेरिकी मुझे ये एक बात मुझे बता दें, क्योंकि क्या ये कोई मिस एडवेंचर सोच भी सकते हैं? क्योंकि आपने जो 4 पॉइंट्स बताए, आपने कहा कि ये हम पर हमारा अहाता इसलिए कर रहे हैं कि हम पे प्रेशर बना सके, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं, ना हमारी कौम, ना हमारी रियासत, ना क़यादत, हम झुकेंगे नहीं। तो ये क्या, कहाँ तक एस्केलेट कर सकते हैं इस प्रेशर को, कहाँ तक जा सकते हैं? Can they even think about a misadventure? मिस एडवेंचर तो हो गया। अच्छा, मिस एडवेंचर तो हो गया, भारत से बड़ी जबरदस्त कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। भारत ने इन्वेस्ट किया था सोशल मीडिया पे और पाकिस्तान रियासत मुखालिफत पे, और वो बलोचिस्तान में, केपी में और आजाद कश्मीर में उन्होंने अरबों जो है वो खर्च कर दिया। लेकिन आज पाकिस्तानी कौम तमाम की तमाम जो है हाफिज मेरा मुहाफिज के ऊपर बैठ के बात कर रही है। ये है फर्क। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर कायम होने वाला मुल्क है। इसको जो कुफार हैं वो ज़ेर नहीं कर सकते, ना सोच में ना अमल में। पाकिस्तान एक नजरिया है, और यही बात आर्मी चीफ ने अभी जो कॉन्फ्रेंस के अंदर कही ओवरसीज में, वो ये कहा कि हमारा सुपीरियर नजरिया है। और भारत का नजरिया जो है वो तो गर्क हो गया खलीज बंगाल में, जब उन्होंने मुक्ति बानी बनाई थी और पाकिस्तान को दो लख्त किया था। लेकिन नतीजा ये हुआ कि आज 50-55 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बांग्लादेश में लग रहे हैं, कायदे आजम जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और दो कौमी नजरिया जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ, भारत की फौज, भारत की जो डिप्लोमेसी और भारत की हुकूमत, ये चारों जो है खलीज बंगाल में गर्क हो गए, और यही बात भारत को खाई जा रही है। और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का एक मकसद ये है कि जो भारत में इस टाइम पे अकलियतों के साथ सलूक है, बिलखसूस मुसलमानों के खिलाफ जो वक्फ तरमीमी बिल आया, ये बात जो है वो वहां शोरिश बरपा है, और उसकी बुनियाद के ऊपर भारत जो है वो इस मामले को जो है वो बिल्कुल यकसर एक नया रंग देके अपनी सियासी जो हमदर्दियां हैं आवाम से हासिल करना चाह रहा है। बहुत खूबसूरती से बेनकाब किया आपने इस मकसद को। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये प्रोग्राम जारी है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात। इंडस वाटर ट्रीटी और भारत का एकतरफा इकदाम, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में मुंह तोड़ जवाब तो दिया गया, लेकिन कानूनी लिहाज से ये क्या स्टैंड करता है, और क्या भारत कोई ऐसा क्लॉज है जिसके बाद इसको यूनिलैटरली जो सस्पेंड कर सकता है, या ये म्यूचुअली एग्री करके मॉडिफाई हो सकती है? अमर बिलाल सूफी साहब बैनुल-अक़वामी क़वानीन के माहिर हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। सूफी साहब ये बताइएगा कि पहले तो इस इकदाम पे बताइएगा कि जो भारत ने किया, Was this a calculated move, या ये बस जिसे कहते हैं कि घबराहट में आके ऐलान हो गया? आपकी समझ क्या है इस बारे में सूफी साहब? मेरा नहीं ख्याल जी घबराहट में ऐलान हुआ है। मेरा ख्याल है इन्होंने इसको काफी सोचा है, मुख्तलिफ उनके सामने थी, क्योंकि आपको याद होगा कि जो मोदी सरकार है, जब वो पावर में फर्स्ट टाइम आए थे, तो उस वक्त भी इनका आइडिया था कि इस ट्रीटी को एब्रोगेट होना चाहिए। ये उनके इलेक्शन स्लोगन का हिस्सा है। तो वो मुसलसल कई सालों से मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कंसल्टेंट्स बिठाए हुए हैं, लीगल टीम्स बिठाई हुई हैं, जिन्होंने इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट को एग्जामिन करके पहले एब्रोगेशन की कोशिश की। तो उस वक्त उनके लीगल एडवाइजर्स ने और कंसल्टेंट्स ने मना किया कि आपके पास ये पावर नहीं है। ये आर्टिकल 12 में दोनों मुल्क अगर चाहें तो मिलकर इजाफी ट्रीटी बना सकते हैं, जिसमें कोई और इजाफी शिकें होंगी। और उसके बाद फिर इन्होंने कोई टास्क फोर्स बनाई। उस टास्क फोर्स ने 2-3 साल काम किया, और उसके बाद फिर पाकिस्तान पे एक नोटिस सर्व किया कि हम इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट करने के लिए ओपन करना चाहते हैं।
2-2.5 سال سے وہ کورسپونڈنس چل رہی ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے انڈس واٹر کمشنر جو ہے ان کی ملاقاتیں جو ہیں اس کو بھی جو میں سمجھ رہا ہوں ختم کر دیا ہے. اس کے بعد پھر یہ تیسرا قانونی مرحلہ ہے جس کو انہوں نے کہا کہ ہم اس ٹریٹی کو سسپینڈ کرتے ہیں، لیکن جو الفاظ استعمال کیے وہ کیے ہولڈنگ ان ابینس. تو یہ انہوں نے ایک لیگل اسٹریٹجی بنائی ہے. جس طرح لیگل اسٹریٹجی انہوں نے کشمیر پر بنائی تھی، جی بی پر بنائی، اور 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کا فریم ورک انہوں نے ختم کیا اور اس کو اپنا حصہ ڈکلیئر کیا. تو یہ ان کی لیگل اسٹریٹجیز ہیں جس کو یہ بتدریج رول آؤٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی اس کیس میں یہ آؤٹ رائٹلی انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے، اور اس وائلیشن کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو اس میٹر کو بین الاقوامی فورمز تک لے کے جانا چاہیے. ہمیں جو کرنا چاہیے اس سے پہلے صوفی صاحب یہ بتائے گا کہ اس ٹریٹی میں بذات خود کوئی کلوز نہیں ہے جس کے بعد یہ سسپینڈ ہو سکے. آپ نے کہا اس میں جو اس کا آرٹیکل 12 ہے اس کے بعد میوچولی ایگریمنٹ کے بعد موڈیفائی ہو سکتی ہے، بٹ اٹ کین ناٹ بی سسپینڈڈ. لیکن جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں تو وہ اس ٹریٹی کے اپنے قانون کے خلاف ہے، ہولڈنگ اینڈ ابیئنگ. جی، ہولڈنگ ان بیس بالکل اس ٹریٹی میں طے کیا ہوا قانون جو دونوں ملکوں نے باہمی رضامندی سے والنٹیرلی ایگری کیا 60s میں ورلڈ بینک کے تعاون سے، اس ایگریمنٹ کے ہی خلاف ہیں. یعنی جو ہولڈنگ ان ابینس کی پاور کا استعمال کرنا یا کسی بھی پاور کو یہ الفاظ پہنانا ٹریٹی کی وائلیشن ہے، اور اس ساتھ ساتھ یہ جو انٹرنیشنل لا ہے ریلیٹنگ ٹو اپر اینڈ لوور ایپیل اس کی بھی وائلیشن ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو اس کا سٹرکچر بھی بتائے گا، یعنی معاملہ جیسے بگلیار ڈیم یا کشن گنگا والا تھا وہ کورٹ آف آربیٹریشن تک گیا، تو پہلے کمشنر ہے، یہ پہلے جو کمیشن ہے وہ اس کا اجلاس ہوتا ہے، یہ کون سے سٹیج پہ جا کے انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن تک معاملہ جاتا ہے؟ اور یہ جو موجودہ معاملہ ہے کیا یہ بھی انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں جا سکتا ہے؟ جی، اس کو ذرا دیکھنا ہوگا. اس کے بارے میں حتمی رائے اس وقت ہی دے سکوں گا. میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سا ریسرچ کر کے اس پر بات کرنا مناسب ہوگا، کیونکہ دو الگ الگ جورسڈکشنز ہیں. ایک معاملے کو جو ڈسپیوٹ کہا جاتا ہے اور ایک کو ڈفرنس کہا جاتا ہے. یعنی ڈفرنس اور ڈسپیوٹ کے الفاظ کا استعمال سے فوراً واضح ہوتا ہے. ایک میٹر نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس جاتا ہے اور دوسرا میٹر جو ہے وہ پھر آربیٹریشن کورٹ کی طرف چلتا ہے، اور ایونچولی پھر معاملہ آئی سی جے میں جانے کے امکانات بھی ہوتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ چونکہ انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی جانب سے یہ ہیلڈ ان ابینس ہے، تو کیا یہ مؤثر وے فارورڈ ہوگا، یہ سوال ہے. اور میرا خیال ہے اس پر تھوڑی تحقیق ہونی چاہیے اور باقاعدہ اس کو ایگزامن کرنے کے بعد آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ جس طرح پرائیویٹ انٹرنیشنل لا میں جو آربیٹریشن کلاز ہے یا ڈسپیوٹ ریزولوشن کلاز ہے وہ سروائیو کرتا ہے اگر ٹریٹی ٹرمینیٹ بھی ہو جائے. لیکن پبلک انٹرنیشنل لا میں کیا پوزیشن ہے، جی ٹی پی گورنمنٹ کی اس پہ کیا پوزیشن ہے، وہ جس طرح میں نے کہا دیکھنا ضروری ہوگا. اچھا، اور ہمارے پاس جو قانونی راستہ موجود ہے اس پر آنے سے قبل یہ بتائیں کہ ہم نے شملہ ایگریمنٹ اور دیگر کنونشن کا ذکر ایگریمنٹس کا ذکر کیا ہے، تو ہمارے لیے وہ بائنڈنگ ہے یا وی کین آلسو یونیلیٹری سسپینڈ دیم لائک دا شملہ ایگریمنٹ اور ادر ایگریمنٹ جو ہم نے ذکر بھی کیا آج؟ دیکھیے، اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ پاکستان نے آلریڈی کاؤنٹر میجرز لی ہیں. آج کا جو پاکستان کا اعلانیہ ہے جی، اس اعلانیے میں کاؤنٹر میجرز کی لسٹ لکھی ہوئی ہے، اور یہ وہ لسٹ ہے جو پاکستان نے ان رسپانس کی ہے. اور پاکستان کے کاؤنٹر میجرز کی جو اچھی بات ہے وہ بین الاقوامی قانون میں ایک پرپورشنالٹی کا پرنسپل ہوتا ہے. تو یہ پرپورشنیٹ رسپانس دیا ہے پاکستان نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے اور انٹرنیشنل لا کے پوائنٹ آف ویو سے یہ لیجیٹیمیٹ کاؤنٹر میجرز ہیں جو پاکستان کو کرنے تھے. مگر اس کے علاوہ پاکستان کو میٹر کو اقوام متحدہ میں بھی لے کے جانا چاہیے. صحیح. اچھا، اب ہمارے پاس جو اس معاملے کو لے کر صوفی صاحب جو اقوام متحدہ کا آپ کہہ رہے ہیں تو ہمارا رستہ کیا ہے، یعنی اس کو چیلنج ہمیں کرنا چاہیے اقوام متحدہ میں جا کر؟ جی، اقوام متحدہ کے ملٹیپل فورمز ہیں. اس میں سیکیورٹی کاؤنسل کا فورم ہے چیپٹر 7 کے نیچے، اس میں یو این سیکریٹری جنرل کا آفس ہے آرٹیکل 99 کے نیچے، اس میں کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا فریم ورک ہے سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن 1373 کے نیچے. تو یہ بے شمار فورمز ہیں جس میں پاکستان کو بڑا اگریسولی اس چیز کو اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر سعید مناز صاحب بھی پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ احمد اللہ صوفی صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا. سعید مناز صاحب، آپ فرمائیے گا، آپ کا اس میں جو کانگریس ہے بھارتی اپوزیشن، اس نے سوالات اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو ان کی اپنی سیکیورٹی ہے اس کی ناکامی ہے، اس کے لاس پر سوالات اٹھائے ہیں.
انہوں نے انٹیلیجنس پر سوال اٹھائے ہیں. کانگریس نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے جو 3 سطح ہوتی ہے سیکیورٹی کی, یہاں پر اٹ واز اے سیکیورٹی فیلئر اور اس پر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے مودی گورنمنٹ کی. دا کویشچن از کہ اراؤنڈ 4th لارجسٹ بجٹ ہے انڈین ملٹری کا, 7 لاکھ فوجی تعینات ہیں, اور یہ مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کیسے ہو جاتا ہے اتنے لاکھ فوجیوں کے ساتھ, اور جو کانگریس سوالات اٹھا رہی ہے ان کی فوج کے اوپر, ان سوالات پر آپ کیا کہتے ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ دیکھیں, آپ کے ابتدائیہ کے اندر, آپ کے سوال کے اندر یہ آپ کا جواب ہے کہ آپ کی جو انڈیا کی پبلک ہے بیسیکلی وہی اپنی جو فاشسٹ لیڈر ہے جو ایک مذہبی انتہا پسند ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی نہیں ہے. اس کی پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن کی ہیں خاص کر کے وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں, جنرل پبلک اس کے ساتھ نہیں ہے, سکھ کمیونٹی اس کے ساتھ نہیں ہے, کشمیری لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں. ابھی آج بھی اس نے بہار میں جب مودی نے تقریر کی ہے تو یلو کلیڈ ڈریسز کے اندر وہ RSS کے وہ دہشت گرد تھے جو بیسیکلی مذہب کے نام پہ انڈیا کے اندر اقلیتوں کو قتل کرتے ہیں. اب کل بھی جو ان کا ایک جو جب پروپیگنڈا انہوں نے شروع کیا تھا تو اس کے اوپر بھی وہ بڑا پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ ایک جو ہے نا وہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ جو دہشت گرد سو کالڈ دہشت گرد تھے جو پاکستان سے جو ہے 400 کلومیٹر اندر گئے ہیں, وچ از لائک سینس لیس قسم کا پروپیگنڈا, وہ لوگوں کے مذہب پوچھ کے یا ہندو جان کے انہوں قتل کرتے رہے. اب اس کے اوپر بھی اب ٹی وی کے اوپر ان کے بیانات آ رہے ہیں مختلف اوپن سوشل میڈیا فورمز کے اوپر کہ وہ ایسے بھی ہیں کہ ایک نیوی آفسر کو وہ کہتے کہ وہ مارا گیا ہے, جبکہ اس کی مسز نے وہ ٹی وی کے اوپر آگے کہا کہ ہم تو زندہ ہی ہیں, سب جھوٹ ہے, تو ہمیں کیوں بدنام کیا جا رہا ہے, ہمیں کیوں ڈرایا جا رہا ہے. لہذا ہر اینگل سے اگر جو مودی کا جو ایک جو نیریٹو بنانے کا یا RSS لیڈ یہ جو BJP کی جو الٹرا فاشسٹ گورنمنٹ ہے اس کے اس پروپیگنڈا نیریٹو بلڈنگ کو دیکھیں تو ہر اینگل سے وہ فالٹیڈ ہے. تو لہٰذا انٹرنیشنل کمیونٹی جو کل انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کرتی ہوئی نظر آئی, ان کے وہاں پہ جو لوگ سو کالڈ قتل ہوئے ہیں 28 ٹورسٹ, تو اس کے اوپر بھی جو وہاں کے لوکلز ہیں, ایون جو حریت کانفرنس ہے جو سو کالڈ وہ جو انڈیپینڈنٹ موومنٹ کو لیڈ کرتی ہے, اس نے بھی کہا کہ ہم نے کبھی یہاں پہ ٹورسٹ کو نہیں مارا, اگر ہماری لڑائی ہوتی بھی ہے تو انڈین فوجیوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو ہر طریقے کے ساتھ دیکھیں, اور اسی کو دیکھتے ہوئے میں بیچ میں چھوڑ گیا ایک بات کہ راج ناتھ نے جب ورلڈ کمیونٹی نے ان کے سارے ساتھ اظہار ہمدردی کیا تو کل ہی جنگ کے تبلے قسم کے بجا دیے تھے. اور جب ان کی کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی مودی کی, جب سعودیوں میں پاکستان کو ملائن کر کے اس نے جو کوشش کی اس میں ناکام ہوا ہوگا, تو اس میں یہ سارا اس نے ڈرامہ کیا, سنتاس جو معاہدہ ہے اس کو ختم اور آپ کے ٹریڈ. لیکن صحیح صاحب یہ بتائیں ریڈر صاحب کہ اس میں یہ دیکھیں کتنا مضحکہ خیز ہے کہ وہاں کی جو پولیس ہے وہ انٹل جو سورسز کو 20 لاکھ روپے کیش دینے کو تیار ہے کہ جو انٹیلیجنس پرووائڈ کرتا ہے کہ حملہ آوروں کے بارے میں یا ان کے جو سہولت کار جو بھی ہیں جو ان کی اپیرنٹلی جنہوں نے کہانی بنائی ہے. اور دوسری طرف یہ گورنمنٹ کنکلوژن پہ پہنچ چکی تھی, ان کا میڈیا کنکلوژن پہ پہنچ چکا تھا, ود ان آورز انہوں نے اپنے جو کانفرنس بھی کر دی, پریس کانفرنس میں اعلانات بھی کیے, ان کی میڈیا تو اس سے کئی گھنٹے قبل ہی پہنچ چکا تھا کہ کہاں سے ہوا حملہ. تو انہوں نے تو انویسٹیگیشن کا ویٹ ہی نہیں کیا. میرا صاحب بالکل ایسی ہے. دیکھیں 2007 میں جب یہ سمجھوتا ایکسپریس ہوا کوئی ثبوت نہیں دیا, 2008 میں آپ ممبئی اٹیکس کا واویلا مچایا, کوئی ثبوت نہیں, پاکستان پہ الزام لگایا, 2019 میں پلوامہ کیا, اپنے 40-50 فوجیوں کو انہوں نے ٹھکانے لگایا, کوئی ثبوت نہیں دیا. اسی طرح راجوڑی کے اندر 2023 میں, اسی طرح پلوامہ بھی جو آپ کی پلگام کے اندر جو یہ سارے, لیکن یہ سب کچھ جو ہوا ہے بریگیڈیئر صاحب اس پہ ان کی جو فوج ہے یہ 7 لاکھ, یہ کیا لیول آف پروفیشنلزم ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ, اور آپ کا ٹیکنیکل اس پہ کیا انالیسز ہے کہ دے آر گیٹنگ ون آف دا بگیسٹ بجٹ ان دا ورلڈ اور اٹ از اراؤنڈ $75 بلین کچھ ایسٹیمیٹس کے مطابق, اینڈ دے لیک پروفیشنلزم. ان کو ایتھکس ہی نہیں, نہ ان کے اندر پروفیشنلزم ہی نہیں ہے کہ وہ حفاظت کر سکیں. ہر 2-3 سال بعد کوئی واقعہ ہو جاتا ہے الزام پاکستان پہ لگا دیتے ہیں. دیکھیں میں انہیں کہوں جو لوکل کور کمانڈر سے لے کے نیچے جو سیکشن کمانڈر تک ان کو افسر ہے ان کو شرم کرنی چاہیے. کس قسم کی بات کرتے ہیں, اوپن جیل ہے, ہر 7ویں کشمیری کے اوپر ایک انڈین سولجر ہے. الزام کیا ہے کہ پاکستان کے جو درانداز ہیں سو کالڈ, انہوں نے یہاں سے LOC کراس کیا ہے اور جا کے 400 کلومیٹر اندر جا کے ہٹ کیا ہے. کوئی بات کرنے والی. اور جب اس کے اوپر واویلا مچا انٹرنیشنل میڈیا نے اور لوکل میڈیا نے, جب اس کے اوپر سوالات اٹھائے تو انہوں نے 2 دراندازوں کو دکھا دیا لاشیں ان کی. اب بھائی وہ لاشوں کو تو کم از کم ایسے مینوپولیٹ کر لو کہ کم از کم چمکتے ہوئے جوتے نظر نہ آئیں, ان کے کلف یا سفید کپڑے پہنا کے ان کو لٹائے ہوئے ہیں. اس طرح کے کیا ہم جو خارجیوں کو ٹکانے لگاتے ہیں تو ان کی لاشوں کی حالت یہ ہوتی ہے اگر لڑائی کے اندر مارے جائیں. تو ہر طریقے سے
آپ کی کمانڈو یا گوریلا وارفیئر کے لیے اس کی انڈین بڑی آرمی اپنے آپ کو جو ہے وہ کلیم کرتی ہے, تو کیا یہ ان کی بیٹل پریپیئرڈنس ہے؟ کوئی سولجری کی جو پروفیشن ہے اسی کو بدنام کر کے رکھ دیا, کیا یہ ان کا عالم ہے؟ تو لہٰذا لیکن پھر بھی چونکہ وہ دشمن ہے میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں, کیونکہ پاکستان آرمی کبھی کمپلیسنٹ نہیں ہوتا, کبھی دشمن کو ہلکا نہیں لیتا. لیکن اس کے باوجود 2019 میں جب انہوں نے ادھر بالا کوٹ میں آ کے اپنی ملٹری برتری کو یا اس وقت بھی بڑی ڈینگیں ماری تھی مودی نے پلوامہ کے انسیڈنٹ کے بعد, اور یہاں کے 2 کوے اور 1 درخت ہمارا شہید کیا تھا. اس کے بعد ابھینندن کو ہم نے چائے پلا کے بھیجی تھی. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب چائے کے ساتھ پیٹیز اور بسکٹ بھی کھلائیں گے. ڈونٹ میس وتھ پاکستان, اور اسپیشلی اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دینا کہ ہم پاکستان کو نیست و نابود کر دیں گے. یہ ٹائٹل جو چلا رہے ہیں نا میڈیا ان کا کہ از انڈیا ریڈی فار این ایئر اسٹرائک, جو ان کا ارنب گوسوامی اور دیگر چینلز پہ آپ دیکھیں از انڈیا ریڈی فار این ایئر اسٹرائک, تو کین دے ایون افورڈ اے ایئر اسٹرائک؟ آپ کہہ رہے ہیں نا پہلے چائے پی تھی, اس دفعہ کیا انتظام کیا ہے اور کیا ایئر فورس کا لیول ہے ان کا, سر بتائیے گا پلیز. دیکھیے کانٹیجنسی پلاننگ یا اسٹریٹجک پلاننگ ہر وقت انڈیا کی چل رہی. تو ڈے 1 جب میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں گیا تھا تو ڈے 1 سے ہم انڈیا کی جو اسٹریٹجیز ہیں اور جو اس کی جو چانکیا کوٹالیا جو کہتا ہے کہ منہ پہ رام رام اور بغل میں چھری, ہم نے کبھی انڈیا پہ ٹرسٹ نہیں کیا. وائی؟ بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ پیچھے سے جو ہے وہ وار کر سکتا ہے. تو لہٰذا اگر اب بھی انڈین کوشش کرتے ہیں ایئر فورس آنے کی تو پاکستان کے شاہین ہم وقت تیار ہیں. پہلے صدیقی صاحب کو اور جو ونگ کمانڈر نعمان ان کے حصے میں جو ہے ساری عزت آئی تھی. میں سمجھتا ہوں باقی پائلٹس بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی صدیقی کی طرح اور نعمان صاحب کی طرح وہ بھی عزت کمائیں. تو لہٰذا ہم وقت تیار ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان میں آ کے لڑ سکتے ہیں, کوشش کر کے دیکھ لیں, کوشش کر کے دیکھیں ان کے پاس اگر رافیل ہے تو it's not the gun, it's basically man behind the gun which fights the war. تو پاکستان کے پائلٹس, سولجرز, پاکستان کے چیف آرمی اسٹاف, سارے سولجرز اور اسپیشلی ہماری یوتھ, ہماری قوم جب بھی ایسٹ کی طرف سے تھریٹ آتی ہے تو سب جو جھنڈے تلے جمع ہوتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو اعلامیہ جاری ہوا ہے انتہائی ریسٹرینڈ لینگویج استعمال کیا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم بڑی ٹھوس سگنلنگ دی ہے کہ اگر جو ہے یہ آبی جارحیت کو جاری رکھا جس کو میں اعلان جنگ سمجھتے ہیں تو اس کا ہم کمپلیٹ نیشنل پار جو ہے اس کا فل اسپیکٹرم میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, ہم ریسپونڈ جنریٹ کریں گے. اور یہ شو کرتا ہے کہ موجودہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا اپنی آرمڈ فورسز اور اس کی لیڈرشپ پہ کتنا اعتماد ہے. اسی طرح 2019 میں جب اس کے پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم ریسپانس کا سوچیں گے نہیں, ہم ریسپانس کریں گے, وہ بھی ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے کہ اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ اور ہماری آرمڈ فورسز کے اوپر پولیٹیکل گورنمنٹ کو کتنا اعتماد ہے. اس وقت بھی ٹھیس نہیں پہنچائی تھی, اب بھی ٹھیس نہیں پہنچائیں. صحیح. اچھا میرا صاحب پولیٹیکلی اسپیکنگ سر یہ بتائیں کیونکہ ابھی جو اپنے جذبات جو ان کے ہندواتا آئیڈیالوجیز اور جو اس وقت پولیٹیکلی ان کو اچیو کرنے تھے آبجیکٹیوز آؤٹ آف آل دس فالس فلیگ آپریشن, یا پھر یہ جو انٹرنیشنلی ڈپلومیٹکلی اچیو کرنا چاہتے تھے اسکور پوائنٹس یو ایس کے ساتھ, کیا یہ اچیو ہو گئے ہیں اور یا پھر یہ کوئی اور مس ایڈونچر کر سکتے ہیں اس کے بعد, یعنی اس مس ایڈونچر کے بعد مزید کچھ کر سکتے ہیں, کیا اسکیلیٹ کر سکتے ہیں اس کو؟ دیکھیں اسکلیشن کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا اس کو دیکھتے بھی تو جو ہماری 1999 کی کارگل وار جب ہوئی تھی تو اس وقت سے ڈینجرس سچویشن ہے, کیونکہ بڑا اوپنلی جو ہے وہ اس کو پاکستان کی انسیڈ پہ جانے کی جو ہے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہاں اس جانب سے. یس ایسکلیٹ ہو سکتی ہے. انڈیا ارریشنل ہو رہا ہے اس وقت, پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل ریشنل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی, جبکہ آن دی پاکستانی سائڈ ہم نے ریشنلٹی کا دامن نہیں چھوڑا. ایٹ دا سیم ٹائم ہماری ساری افواج اپنے مورچوں میں پہلے بھی ریڈی تھے, اب بھی ریڈی ہیں, آئندہ بھی ریڈی رہیں گے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیو ہو گئے, میرا خیال ہے اچیو کرنا چاہ رہے تھے, امریکنز کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ انڈینز ان کی ضرورت ہے, کیونکہ بغض چائنا کے ساتھ جو ٹیرف کی وار چل رہی ہے اس میں انڈیا نے اپنے آپ کو دوبارہ ریجنل پولیس مین کے طور پر پیش کرنا چاہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ کاروائی جو ہے اس کا پروپیگنڈا بری طرح فیل ہوا ہے, کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ویزا بھی پاکستان کمپیریٹیو انالیسس کر رہے ہیں, اور اس کمپیریٹیو انالیسس میں پاکستان کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں. اسی طرح جو آپ کے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, اسپیشلی جو سندھ طاس معاہدہ کا گارنٹر ہے ورلڈ بینک, اس کی کریڈیبلٹی بھی بہت زیادہ کورٹ آف جسٹس میں بھی جاتا ہے, تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی آلریڈی کریڈیبلٹی ڈاؤٹڈ ہے, کیونکہ جیسے اس نے نیتن یاہو کو ارسٹ کرنے کی بات کی تو اس میں اس نے ارسٹ نہیں کر پائے اور وہ پوری دنیا میں گھومتا پھر رہا. تو لہٰذا انٹرنیشنل آرگنائزیشن جس میں ورلڈ بینک سندھ طاس معاہدے کے سلسلے میں,
ICJ अगर ये वॉर लीगल जाती है और ओवरऑल दुनिया में अमन के लिए यूनाइटेड नेशंस, ये तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की क्रेडिबिलिटी स्टेक पे आती है। इस स्टेक से इनको बचाने के लिए वर्ल्ड पावर्स जिसपे यूनाइटेड स्टेट्स बहुत बड़ा जो है लियन है, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया को उसने एक गंभीर सिचुएशन में डाला है। पाकिस्तान रेस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है। अगर इंडिया ऑप्ट करता है वॉर पे जाने के लिए, तो आप यकीन रखें कि पाकिस्तान के पास तमाम ऑप्शंस ओपन है। और जब ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा है कि अगर पानी बंद करते हैं तो फिर मिलिट्री काइनेटिक ऑपरेशन ऐसे तमाम डैम्स के ऊपर किया जाएगा जो पाकिस्तान की जो है 25 करोड़ आबादी जो हमारी लाइफ लाइन ऑफ पानी है उसको बंद करने की कोशिश करेंगे, जिसमें फिर कन्वेंशनल अटैक भी हो सकता है और खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ी और सिचुएशन एस्केलेट करती है तो वी हैव द ऑप्शन ऑफ प्रैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स आल्सो। बकौल शेख रशीद के साहब के उन्होंने माजी में एक दफा कहा था, जो कि उस वक्त मेरे ख्याल है ज्यादा उनको कह गए थे, हमने पटाखों जो शबरात के लिए नहीं रखा, ये चलाने के लिए रखा, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को मीट करने के लिए रखा है। इंडिया को बेहतर है कि समझे, डू नॉट मेस विद पाकिस्तान। सही। और ये जो स्टेटमेंट आ गई है हमारी तरफ से एक्ट ऑफ वॉर की, जो उनकी तरफ से आई थी सिंतास मुआहदे को तोड़ने की, ये भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। प्रैक्टिकली विल दे डू दिस? आप समझते हैं अब वी कैन नॉट, हम उनमें ट्रस्ट नहीं, वी कैन नॉट ट्रस्ट देम कि क्या पता कर जाएं ये भी? देखिए अगर प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो मुझे हल्का सा जो गट फीलिंग, मेरी जो फ्लिप साइड है, प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, अगर ये इसने मोदी ने इसको कहा है कि मैं इससे विड्रॉ करता हूं, तो ये वैसे टेक्निकली ये फिजिबल भी नहीं है, क्योंकि ये अपर स्ट्रीम के दरिया हैं, तीनों दरिया जिसका बहाव जो है वो पाकिस्तान की तरफ ही है। इस वक्त 20 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का जो है अखराज होता है वहां से। इनके अगर सारे डैम ये बना भी लें तो 4 बिलियन क्यूबिक जो मीटर पानी शायद ये स्टोर कर सकते हैं। 16 बिलियन क्यूबिक मीटर जो फिर भी वहां से अखराज करना लाजमी है इनके लिए। अदरवाइज अगर पानी इन्होंने अपने साउथ में ये लेके जाना है तो उसके लिए इनको पहाड़ों के अंदर से टनल्स और कैनाल्स खोदनी पड़ेंगी, विच इज नॉट टेक्निकली फीजिबल। अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए एक हिस्टेरिया जो है ना वो कंडीशंस क्रिएट करने के लिए मोदी की स्टेटमेंट भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान हर स्टेटमेंट को बहुत सीरियस लेता है। सिंतास मुआहदे की रेफरेंस जो है मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स की जानिब से इंडिया में पिछले 3 सालों से माइंडसेट को जानते हुए जो उनकी फौज का, क्योंकि वहां पे तो कांग्रेस उनकी अपनी फौज पर, उनकी सिक्योरिटी पर, उनकी हुकूमत पर तनकीद कर रही है और बजट तनकीद कर रही है कि अकाउंटेबिलिटी क्या है, कि $75 अरब का बजट किधर गया, 7 लाख फौजी किधर गए, 3 सदा की सिक्योरिटी आखिर क्या कर रही थी, 400 किलोमीटर अंदर जाके अगर आपके हमला हो गया है, जो आप सफेद झूठ बोल रहे हैं दुनिया को गुमराह करने के लिए, तो ये सब चीजें तो सामने आ गई हैं जो उनकी अपनी सियासी जमातें उठा रही हैं। लेकिन सर ये बताएं कि अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर हमें जो हमने अभी तक मेजर्स लिए प्रोपोर्शनेट है आपको लगता है, या वी शुड बी मोर एग्रेसिव? नहीं देखिए एग्रेसिव इसमें कोई शक नहीं कि आप वी आर एग्रेसिव। हम डिफेंस के लिए एग्रेशन में जा सकते हैं, अपनी हिफाजत के लिए प्रिवेंटिव या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अगर हमारे मिलिट्री लीडर्स ये समझते हैं कि इस वक्त बिल्डअप सिचुएशन हो रही है, इससे पहले कि वो इनिशिएटिव लें, हम इस अटैक को प्रिवेंट करने के लिए हमला करें, ये ऑप्शन तो हमारे पास अलाइव है। लेकिन इस वक्त तक कोई फौजों की मूवमेंट एज सच नहीं है। वॉर ऑफ वर्ड्स इस वक्त जारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त उसकी अपनी जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं या उनकी अपनी जो मैसेज हैं वो अपनी इस किस्म की जो सख्त कार्रवाइयां हैं या इस किस्म की सख्त जो स्टेटमेंट से मोदी की जानिब से उसको वो जो है निगेट करते हुए उस पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं। जहां तक हमारे रिस्पॉन्स का ताल्लुक है, हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो एलामिया जारी हुआ है, मैं समझता हूं कि इंतहाई नपतुल्ला, इंतहाई एट द सेम टाइम कंट्रोल्ड एग्रेसिव है और सिग्नलिंग के लिए एक जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो जिम्मेदारी के साथ सिग्नलिंग करता है, ओपन थ्रेट्स को अवॉइड करता है, बिकॉज रैशनैलिटी को मेंटेन करना होता है। अदरवाइज एस्केलेशन दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के दरमियान उसकी स्पायरलिंग जो है वो बहुत तेजी से ऊपर जाती है। तो लिहाजा उसको रोकने के लिए इंतहाई रैशनैलिटी का मुजाहरा करना पड़ता है जो पाकिस्तान कर रहा है। बट एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान ने फुल स्पेक्ट्रम रिस्पॉन्स की बात की है, द मैसेज has been conveyed to the right ears, right quarters, and I'm sure कि इंडियन मिलिट्री के जो लीडर्स हैं इस सिग्नलिंग को समझेंगे और जो रैशनैलिटी का मुजाहरा करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको डायलॉग के जरिए बायलैटरल हो या फिर मल्टीलैटरल हो, उसको डिफ्यूज करें सिचुएशन को। पाकिस्तान जंग नहीं, किसी भी सूरत इस खित्ते के अमन के लिए
خاص کر کے اور دنیا کے امن کے لیے عام طور پر جب جو انفلیشن بڑھ رہی ہے, کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, نمبر آف ادر نان جو ٹریڈیشنل سیکورٹی چیلنجز دنیا کو درپیش ہیں, اس میں اگر نیوکلیر وار کی بات کرتا ہے مودی, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ارریشنل ہے. جو اس کے الائز ہیں سو کالڈ لیڈ بائی دی امریکنز, ان کو بھی اپنی یہ سارے پرٹیننٹ کویسچنز ہیں. سر میں ایک بریک لے لوں بنا صاحب, پھر بریگیڈیئر صاحب دوبارہ ہم آتے ہیں آپ کی طرف آفٹر دس بریک. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہے گا بے نقاب میں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں کچھ اہم ترین سوالات, بھارت کی طرف سے اعلانات, پاکستان کا بھرپور جواب. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعید منہا صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. سعید صاحب, ہمارے آرمی چیف کو لے کر اس سے پہلے جب ان کی کنونشن سینٹر میں جو انہوں نے اس تقریر کی تھی, اس تقریر کے بعد جو تنقید کا سلسلہ شروع ہوا, خاص طور پہ ایک جملے کو ان کی میڈیا نے, ان کی سیاسی قیادت نے, ان کی تمام جو اس وقت اپوزیشن یا حکمران جماعت تھی, اس نے ایک جملے کو پکڑا. انہوں نے کہا جی, جب انہوں نے کہا کہ کشمیر ہماری شہرک تھا, کشمیر ہماری شہرک ہے اور کشمیر ہماری شہرک رہے گا. اور پھر دوسرا ٹو نیشن تھیوری کو لے کر کافی تنقید کی زد میں رکھا. موجودہ حالات میں بھی ان کی میڈیا کا جو پورا فوکس ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب پر ہے اس وقت, جو ہمارے آرمی چیف ہیں. کیا وجہ ہے؟ ان کے سابق سارے جو ملٹری کے سارے آفیشلز بیٹھے ہیں میڈیا پہ, ان کے سابق سارے جنرل, سابق بریگیڈیئرز جو بیٹھے ہیں, وہ ہمارے آرمی چیف پہ تنقید کر رہا ہے. کیوں اس وقت کیوں ان کو ہدف بنایا ہوا ہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی, انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر ارلی 50s کے اندر جب یہ دو آرٹیکل 35A اور 270 جب ڈالا گیا تھا, تو اس کی جداگانہ ایک اسٹیٹ ہوڈ کی ریکگنیشن کی گئی تھی مقبوضہ کشمیر کی, اور کہا گیا تھا کہ پلیبسائٹ کروائیں گے. تو ابھی 2019 میں آ کے اس نے اس کو ایبروگیٹ کر دیا, اور جو اسپیشل آئیڈینٹی تھی کشمیر کی اس کو ختم کر دیا. اس پہ ساری اس کی ڈیموگرافی چینج کرنی تھی, اور نان کشمیریز کو کشمیریز کے آنے کے لیے تمام پرمیشنز دے دی گئی تھی. تو مودی اس بات پہ بڑا تڑپ رہا تھا, اور اس کی لیڈرشپ بھی, خاص کر کے جو RSS ٹینٹڈ, جو BJP جو فاشسٹ اور اس کا فیس ہے نازی ازم سے جو لیڈ لیتی ہے RSS, یہ BJP جو ہے ایڈوکیٹ بھی کیا ہے. نہ صرف مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا ہے, بلکہ اس کے علاوہ جو ساؤتھ سے اوپر نان کشمیریز نے اوپر جا کے بسنا تھا, انہوں نے اس میں کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا. تھرڈ یہ کہ پاکستانیوں نے ڈسپائٹ آف دا فیکٹ اس کو مختلف انہوں نے ایبروکیٹ کیا, اس کے باوجود وہ پاکستان اس کو اپنی شہرک سمجھتا ہے. تو چیف آرمی اسٹاف کی جو بڑی ٹھوس قسم کی بغیر لفظوں کو چبائے ہوئے جو تھی کہ ہماری جنگلر وین ہے, یعنی ہماری جو شہرک ہے, یہ کل بھی تھی, آج بھی اور آئندہ بھی رہے گی, اور کشمیریوں کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ اس کو میس نہ کریں, we'll get back that مقبوضہ کشمیر also. تو میرے خیال میں جو انڈیا میں ان کی جو لیڈرشپ تھی, اس میں جو ایک آلریڈی ایک چنگاری جو نیچے بڑک رہی تھی, اس کے اوپر سے جلتی کا تیل کا کام کیا, اور مودی جو ہے واپس سے باہر ہو کے اس نے یہ ڈرامہ رچا کر پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف آرمی اسٹاف نے اصولی پوزیشن لی, جو کہ ہماری ہمیشہ 77 اور وہ صحیح ہے جنرل عاصم منیر صاحب, وہ درست ہیں. اسی وجہ سے پورے بھارت میں آگ لگی ہوئی ہے. ایک شخص نے اس پر جو ہے نیندیں حرام کی ہوئی ہیں, ان کا نام جنرل عاصم منیر ہے. پورے بھارت میں آپ دیکھیں چیخیں اٹھ رہی ہیں, ان کا میڈیا, ان کی کیا حکومت, کیا ان کی سیاستدان, سب ایک شخص نے تکلیف دی ہوئی ہے پورے بھارت کو. کسی بھی ملٹری لیڈر کو ایسا ہی ہونا چاہیے, جو اس کو ٹاسک ملا ہو, جس کے پیچھے قوم کھڑی ہو, اس کی آواز چیف آرمی اسٹاف ہے کہ اس نے وہ سارے آبجیکٹیو اچیو کرنے, اسپیشلی مقبوضہ کشمیر کو واپس لینا ہے, پلیبسائٹ کو وہاں پہ جو رائٹ دلوانا ہے, اور پاکستانی پولیٹیکل گورنمنٹ نے جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہے سیکورٹی کونسل کی, اس کے مطابق اس کا حل جو ہے وہ تلاش کرنا ہے. تو چیف آرمی اسٹاف نے وہی بات کی جو پاکستانی قوم اور اس کی امنگوں کا مظہر تھا, اور اس طرف آگ لگنا, اس پہ تنقید کرنا بالکل نیچرل تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیٹمنٹ تھی اور یہ مودی کا جو فالس فلیگ آپریشن ہے, اس نے کشمیر کے مدعے کو, کشمیر کا جو ہمارا تنازع ہے جو خدا نخواستہ کسی طریقے سے میڈیا میں ڈورمنٹ کیا جا رہا تھا, وہ دوبارہ سے ری الائیو ہو گیا. دنیا کو دوبارہ ایک پھر یاد دہانی ہوئی ہے کہ کشمیر از اے نیوکلیر فلیش پوائنٹ. جتنی جلدی وہاں کے لوگوں کو حق رائے دہی دیں گے, تو نہ صرف جنوبی ایشیا کا امن بحال رہے گا,
بلکہ دنیا کا اوورآل امن بحال رہے گا. بہت شکریہ سید محمد صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا سر، اور یہ پورا احاطہ کیا آپ نے بھرپور طریقے سے فیکچولی کہ کیا معاملات ہیں، اور احمد رائل صوفی صاحب جو قانونی لحاظ سے جا رہے تھے کہ بین الاقوامی قوانین کیا کہتے ہیں. پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. فیڈ بیک آپ فیس بک ایمیز اور ایکس پر دے سکتے ہیں. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے.